گھر اور معاشرہ محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے مدنی چینل پر آپ مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں، مختلف سلسلے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سیکھنے کی بہت ساری چیزیں الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے گھر بیٹھے ہمیں مل جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ اس سے اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے دیگر پروگرام کے ساتھ ساتھ پروگرام گھر اور معاشرہ، جس میں کوئی نہ کوئی ٹاپک ہم لاتے ہیں کہ جس میں اصلاح ہو، سیکھنے کا معاملہ ہو اور بہتری آئے، گھر میں بھی آئے، معاشرے میں بھی آئے، اسپیشلی اپنی ذات میں آئے، کیونکہ جب ذات میں بہتری آئے گی، تبدیلی آئے گی تو گھر میں آئے گی، جب گھر میں آئے گی تو محلے میں آئے گی، علاقے میں آئے گی، خاندان میں آئے گی، اور یوں انشاءاللہ معاشرے میں بہتری آتی چلی جائے گی۔ تو آج جو گھر اور معاشرے پروگرام میں جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے گھر اور معاشرے میں کفایت شعاری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کفایت شعاری کیا ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ اچھا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کفایت شعار ہیں، تو بعض اوقات احتیاط کرتے ہیں، اور احتیاط بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کنجوسی یا بخل میں چلی جاتی ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا خرچ ہو رہا ہو کہ وہ اسراف میں چلا جائے۔ پھر مہنگائی نے تو واقعی جس کو کہتے ہیں نا کمر توڑ کے رکھ دی، واقعی مہنگائی تو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ افیکٹ بھی ہے، اسپیشلی مزدور طبقہ، تنخواہ دار طبقہ، اور جو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اتنا کماتے ہیں کہ بمشکل مہینہ پورا ہوتا ہے، بلکہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی بجٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کفایت شعاری ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس نے کفایت شعاری اختیار کر لی، اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، قناعت کی، صبر کیا، شکر کیا، یقین کریں تھوڑی روزی ہی اس کو کفایت کرے گی، سکون ملے گا، اور رونا روتے رہے کہ پورا نہیں پڑ رہا، پورا نہیں پڑ رہا، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ناشکری کے زمرے میں چلا جائے، اور جو ہے وہ بھی چلا جائے، برکت چلی جائے، اور پھر ٹینشن خامخواہ کا جو ہمیں ملنا ہے رزق وہ ملے گا۔ تو خوش رہیے، خوش رکھیے، اسپیشلی جو گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، ان پر تو ایک لوڈ ہوتا ہے، واقعی لوڈ ہوتا ہے، گھر کے جو بڑے ہیں ان کو پورا مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو کفایت شعاری کو اگر گھر کے تمام افراد مل کر گھر کے بڑے کے ساتھ، سربراہ کے ساتھ شیئر کریں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، ہاتھ بٹائیں گے، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ، یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ مبلغین بھی ہوتے ہیں، آج پیارے پیارے مبلغین جو ہمارے ساتھ ہیں، رکن شورا شاہد مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے راشد نور مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ دونوں مدنی ہیں، دعوت اسلامی کا دینی کام بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے تجربات بھی ہیں۔ تو کفایت شعاری سے متعلق یہ بھی انشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھول دیں گے کہ کس طرح کفایت شعاری کرنی ہے اور کس طرح اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ شاہد مدنی بھائی، کفایت شعاری کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے ہمیں۔ ویسے تو کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کے اندر میانہ روی اختیار کرے، اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ اس کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے۔ کفایت شعاری ویسے تو شعار عادتاً جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ عادت بنا لینا، ذرا تھوڑا ہاتھ کھینچ کر جو ہے وہ خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کے حوالے سے ہی آج کا ٹاپک ہے کہ خرچ کرنے میں بندہ جو ہے وہ اعتدال سے بڑھ نہ جائے۔ تو مجھے حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا جو انہوں نے تفسیر قرآن خزائن العرفان کے اندر لکھا ہے کہ دو انتہاؤں کے درمیان نیکی ہوتی ہے۔ واہ، جیسے جو ہے وہ یہی ابھی ہم جس پر بات کر رہے ہیں، ایک طرف ہے بخل اور ایک طرف ہے فضول خرچی۔ صحیح، بخل اور فضول خرچی کی جو درمیانی کیفیت ہے وہ کفایت شعاری ہے۔ واہ، جیسے بخل ہے، بخل یہ ہے کہ جہاں پر شریعت
حکم دیتی ہے خرچ کرنے کی یا مروتاً خرچ کرنا بنتا ہے، وہاں پر بھی بندہ خرچ نہ کرے، ہاتھ کھینچ لے. جیسے زکوٰۃ دینی ہے اور زکوٰۃ دینے سے ہی ہاتھ کھینچے گا، گناہ گار بھی ہوگا اور یہ جو ہے وہ بخل بھی ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر مہمان آئے اور مہمان نوازی جو واجبی مہمان نوازی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہا، تو یہ جو ہے وہ دونوں چیزیں بخل میں آئیں گی. اور جہاں پر یعنی خرچ کرنا بنتا ہے بندہ وہاں پر بھی خرچ نہ کرے تو یہ بخل ہے. اور فضول خرچی کیا ہے؟ بے جا خرچ کرنا. یعنی بہت پیارا لفظ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فضول خرچی کی، اسراف کی کئی تعریفیں بیان کی، اور اس میں یہ جو تعریف ہے کہ بے جا خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین جو ہے وہ تعریف ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا نہیں بن رہا وہاں پر ہی بندہ خرچ کر دے. اور یہ یعنی فضول خرچی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ ہی جو ہے وہ خرچ کر دینا، وہاں خرچ کرنا بنتا نہیں ہے. تو اس میں مال کو ضائع کرنا بھی آتا ہے. جیسے جو ہے وہ دن کے اندر ہی ضرورت نہیں ہے تو لائٹ جلا رہے ہیں، تو یہ بھی فضول خرچ ہی کر رہے ہیں نا، بجلی کو خرچ کر رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ لائٹ جلانا بنتا نہیں اور ہم جو ہے وہ لائٹ جلائے بیٹھے ہیں. تو یہ دونوں بخل اور فضول خرچی کی درمیانی کیفیت کو کفایت شعاری کہا جاتا ہے. لیکن فی زمانہ جو ہے وہ عملی طور پر پریکٹیکل طور پر جب ہم آتے ہیں تو یہ کفایت شعاری الفاظ تو بہت پیارے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ کفایت شعاری کر نہیں پاتے. تو وہ یہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کا معنی آسان ہے، خرچ کرنا یہ مشکل ہے. کیا جملہ ہے. وہ آدمی کمال کا ہے جو خرچ درست کر لیتا ہے. تو جب بندہ ہاتھ جو ہے وہ زیادہ کھولتا ہے تو فضول خرچی میں پڑ جائے گا، ہاتھ کھینچتا ہے تو بخل کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائے گا. تو اب یہ امتحان تو ہے کہ بندے کے پاس مال آیا تو کفایت شعاری کس کو کہیں گے. تو بہرحال یہ اللہ پاک نے جو ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور شریعت نے جو ہے وہ ہمیں رہنمائی بھی کی ہے کہ کفایت شعاری جو ہے وہ عادی زندگی ہے. اب وہ جو عادی زندگی جو معیشت اور یہ کفایت شعاری یہ عادی زندگی ہے تو واقعی جو ہے وہ آدمی کی زیادہ فکریں مال کمانے اور مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں. جو ہم سب غور کریں تو ہماری کیا فکر ہے؟ یہی کہ ہمارا خرچہ کیسے پورا ہوگا. کوئی گھر کے اندر کوئی معاشرے کے اندر جو ہے کوئی تقریب آ جائے گی، اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ فیس کریں گے. اور جو ہے وہ یعنی مہینے کا خرچ جیسے آپ نے فرمایا کہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تقریب آ جائے نا، کوئی شادی آ جائے، کوئی غمی آ جائے، کوئی اور ایسا کوئی معاملہ آ جائے، کوئی بڑا خرچہ کرنا پڑے، گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی تعمیرات وغیرہ کرنی پڑ جائے، تو پھر آدمی جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کس طرح اس خرچے کو مینج کروں گا، قرض لوں گا یا پھر جو ہے وہ اپنا جو ماہانہ آمدن ہے یا جو ہے بینک بیلنس ہے تو اس کو کس طرح مینج کرتا ہے. تو یہ واقعی ہے مشکل بات، لیکن اللہ پاک نے جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے تو بندہ بہتر انداز سے فیصلہ کر سکتا ہے. جیسے ایک ٹپس کسی نے دیا کہ جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اگر آپ بچت کرنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے بچت نکال لیں اور جو ہے وہ نکال کر باقی جو ہے وہ اس کو اپنے ماہانہ خرچے کے اندر رکھیں تو پھر آپ کی بچت بھی ہو جائے گی. ورنہ بچت کا خواب جو ہے وہ خواب ہی رہے گا. مہینے کے آخر میں جب آپ اپنی جیب دیکھیں گے تو پھر اس میں کچھ نہیں ہوگا. اس لیے جو بچت کرنا چاہتے ہیں وہ مہینے کے شروع میں جیسے ہی تنخواہ ملی تو آپ جو بچت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے، اس کے بعد جو ہے اپنے خرچے کو مینج کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا حاجی شاہد مدنی ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو کی ہے. یہ واقعی باتیں ہمیں یاد رہ جائیں تو واقعی ہمارے گھر میں بہت ساری میٹر سے ہماری سمجھ لیں کہ ہم ایزی ہو جائیں گے، کمفرٹ ہو جائیں گے. کہ کمانا تو سب کو آتا ہے، خرچ کرنا کسی کو آتا ہے. بعض اوقات باہر چلے گئے، ہوٹلنگ کر لی، آؤٹنگ کر لی. وہ کہتے ہیں نا جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلائے جائیں. پاؤں زیادہ پھیلا لیے، خرچ زیادہ کر لیا، مہینے سے پہلے سب اینڈ کر لیا. اب سیونگ تو دور کی بات ہے، مائنس میں چلے گئے، کہتے ہیں میں مقروض ہو گیا. لیکن اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، عافیت فرمائے. اگر کوئی پریشانی آ گئی، آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، اللہ عافیت فرمائے. کوئی ایمرجنسی ہے تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. تو اگر ایسا کام ہم نے کر لیا کہ جس میں اپنا بجٹ آؤٹ کر لیا تو پھر کیسے گھر مینیج ہوگا. اور ایک دفعہ جب سرکل آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مینیج ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. راشد نور بھائی کیا فرمائیں گے اس میں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے اس سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی 12 خوبیاں ایک ہی مقام پر بیان فرمائی ہیں سورہ فرقان میں.
اور ان خوبیوں میں پہلی خوبی تو یہ بیان فرمائی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. فرمایا رحمان کے جو بندے ہیں ان کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری خوبی یہ ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے تو انہیں کہتے ہیں بس سلام. اور اس کے بعد مزید کچھ خوبیاں بیان کی، اور پھر ایک خوبی ایمان والوں کی اللہ پاک نے جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کی خوبی یہ بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. فرمایا کہ اور وہ لوگ جو رحمان کے بندے ہیں، فرمایا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں. واہ. نہ تنگی کریں نہ فضول خرچی کریں، بلکہ فرمایا اعتدال میں رہتے ہیں، دونوں کا درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. جو رکن شورا نے تعریف بیان فرمائی کہ بخل، کنجوسی اور فضول خرچی دونوں کا درمیانی راستہ وہ خرچ کرنے میں اختیار کرتے ہیں. یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی خوبی قرآن میں بیان کی گئی. اور جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، جہاں پر خرچ کرنا نہیں بنتا وہاں پر خرچ کرتے ہیں، گناہوں والی جگہوں پر جو خرچ کرتے ہیں، ایسے فضول خرچوں کو قرآن میں شیطان کا بھائی کہا گیا. اللہ اللہ. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو فضول خرچی کرنے والے گویا کفران نعمت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے جو مال کی نعمت دی ہوتی ہے وہ غلط جگہ پر خرچ کر کے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو بندہ نعمتوں کی اگر شکر گزاری میں لگ جاتا ہے تو نعمتیں باقی بھی رہتی ہیں، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اور فضول خرچی کرنا یہ بندے کو محتاجی کی طرف لے جاتا ہے. کفایت شعاری، میانہ روی بندے کو مالدار بنا دیتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، فرمایا کہ یہ میانہ روی اس بندے کو مالدار بنا دیتی ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو محتاج بنا دیتا ہے. اللہ اللہ. تو جب آپ کفایت شعاری سے کام لیتے ہیں کہ مجھے کہاں پر کتنا خرچ کرنا ہے تو بچت ہونا شروع ہوتی ہے، پھر آپ کے لیے آسانیاں زندگی میں شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے جو تنخواہ دار طبقہ ہوتا ہے خاص طور پر، یہ عموماً 20 تاریخ کے بعد 20 سے 25 تاریخ جب آتی ہے نا، اس وقت یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. پورا نہیں ہو رہا. تقریباً جس کی 1,00,000 2,00,000 بھی سیلری ہے نا پاکستانی روپیز میں یا بیرونی ملک میں، جس کی جتنی بھی زیادہ سیلری ہے، سیلری لینے والا طبقہ عموماً یہ 25 تاریخ جب آتی ہے کنگال ہو جاتا ہے. پھر یہ قرض لینا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پیسہ آتا ہے، سیلری آتی ہے، تو اس وقت دعوتیں رکھی جاتی ہیں، اس وقت بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. اور جب آہستہ آہستہ وقت گزر رہا ہوتا ہے، اب ٹینشن ہوتی، پیسہ تو ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر یہ شروع میں ہی اس چیز کا خیال کر لیں، پلاننگ کر لیں کہ جی ہم نے خرچ کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں خرچ کرنا ضروری ہے. مثلا گھر کے اندر اگر دیکھا جائے تو گھر میں راشن ضروری ہے، تو پورے مہینے کی راشن کی لسٹ بنا لی جائے، یہ ضروری چیزیں ہیں. میڈیسن لینی ہے تو اس کی لسٹ بن جائے. اسی طرح آپ نے جو تقریب آنے والی ہے اس کا پہلے سے انتظام ہو. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب کفایت شعاری سے پلاننگ کے ساتھ آپ مال خرچ کرتے ہیں تو پھر مہینے کے آخر میں آپ کو رونا نہیں پڑتا، آپ کا مہینہ بآسانی پورا ہو جاتا ہے. واہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین واقعی اپنی زندگی کو مینیج کر لیں گے کہ کب کیا کرنا ہے. عموماً نارمل لائف میں تو بندے کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ میرے روٹین وائز کیا خرچے ہیں. تو کفایت شعار بندہ وہی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ پہلے سے اپنی پلاننگ کر لیں. پہلے سے پلاننگ ہو کہ جو ضروریات ہیں، جو لازم چیزیں ہیں، راشن ہے، گھر کا کھانا پینا ہے، وہ لازم آنا ہی آنا ہے. کیا ہم کفایت شعاری کے نام پر کیا بال بچوں کا پیٹ کاٹیں گے؟ کیا ان کو کھانے میں کمی کریں گے؟ کتنی کمی کر لیں گے؟ تو کھانے پینے میں عموماً کمی، اسراف کی حد تک جا رہے ہیں، ضائع ہو رہا ہے، جتنی حاجت نہیں اتنا بن رہا ہے، پھر وہ کام میں نہیں آ رہا، تو اس پر غور کر لیا جائے. لیکن روٹین وائز جو ہے، جس کا جو لائف اسٹائل ہو چکا، اس سے جب نیچے آئیں گے تو گھر کے فیملی کے جو لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ پریشان ہو جائیں گے. اگر ہماری انکم کم ہے یا پورا نہیں پڑ رہا، ان سب کے سامنے ہم یہ بولتے رہیں گے پورا نہیں پڑ رہا، خرچے کم کریں، پورا نہیں پڑ رہا، خرچے کم کریں، تو آپ کیا خرچ کم کریں گے؟ کیا کہیں گے کہ روٹی ایک نہ کھائیں، آدھی کھائیں،
1.5 نہ کھائیں، 1 کھائیں، سالن کم بنا لیں، اس میں کے اندر آلو بھی نہ ڈلیں، خالی شوربے سے کھا لیں. تو یہ عقل مندی نہیں ہے. اب اگر ایک طرف تو آپ سادگی کا نعرہ لگا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو نئے ماڈل کا موبائل بھی چاہیے. جو بھی آپ کے پاس فیشن کی اطلاع آئی کہ یہ کوئی نیا برانڈ آیا ہے، کوئی گھڑی ایسی آ گئی، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی کپڑے ایسے ڈیزائن والے آ گئے، پرانے کپڑے ہیں، مزہ نہیں آ رہا. ارے بھائی ٹھیک ہے، جو ہے وہ اگر آپ کے کام چل رہا ہے تو چلائیے، لیکن ہماری خواہشات، ایک طرف تو ضروریات جو واقعی ضروریات ہیں اس میں تو گلا گھونٹ رہے ہیں، اور جہاں لگژریز ہیں، سہولیات ہیں، وہاں پر ہم اتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ چلو بھائی آج آؤٹنگ کرتے ہیں، پتہ چلا 2 4 5 10 ہزار کا تو باہر کھانا کھا کر آ گئی ہے. فیشن کے نام پر، ڈیزائن چینج کے نام پر، اب کپڑے نہیں چاہیے، چینج کریں. واہ صاحب واہ، پیسے پورے پڑ نہیں رہے، مہینہ گزر نہیں رہا، اور ایک طرف اپنی لگژریز دیکھ لیں. یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پر ہم غور کریں گے تو امید ہے کہ بچت ہوگی. جیسے رکن شورا شاہد مدنی بھائی نے بڑی پیاری بات فرمائی. دیکھیں، انسان اچھے انداز میں، پازیٹیو وے میں اپنے کچھ نہ کچھ سیونگ رکھے. ایمرجنسی آ ہی جاتی ہے، پرابلم آ ہی جاتی ہے، کوئی ایونٹ آ ہی جاتا ہے، جیسے خاندان میں کوئی شادی آ گئی، کوئی تہوار آ گیا، تو تہوار بھی سالانہ ہمارے فکس ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ تو اسی طرح کوئی اللہ کی راہ میں دینا ہے، کچھ ایسا معاملہ ہے تو کچھ نہ کچھ سیونگ. اس کے لیے بجٹ بنانا پڑے گا، آپ کو پورا بجٹ بنانا پڑے گا. جیسے راشد نور بھائی نے بھی فرمایا کہ جو چیزیں اپنی پہلے سے فکس کر لیں کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، پھر اس میں دیکھ لیں کہ کچھ رقم اگر سیف ہو سکتی ہو تو اس کو سیو کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ کوئی ایسا وقت پڑے تو یہ ہمارے کام آ جائے. اچانک سے ایکسیڈنٹ بعض اوقات ہو جاتا ہے، بیماری اچانک سے آ جاتی ہے، نہیں پتہ چلتا، ہاسپٹل جانا پڑ جاتا ہے. بچے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ لے کر جاتے ہیں تو اچانک سے بندے کی پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر خاص طور پر اس چیز کا خیال کر لیا جائے نا، ایک چھوٹے سے عرض یہ کروں گا جی کہ میاں بیوی دونوں اگر باہمی مشورے سے ایک چیز طے کر لیں، تو اگر شوہر مثال طور پر سارے پیسے لا کر بیوی کو دے دیتا ہے تو بیوی اس میں سے کچھ نہ کچھ چیز ہلکا سا کچھ خرچہ بچا کر رکھتی رہے، تو بعد میں کبھی پریشانی آئے اور وائف اگر نکال کر کچھ پیسے دے دیتی ہیں بچوں کے، میری یہ اتنے پیسے، اب ٹینشن نہ لیں، شوہر کو ایک حوصلہ ہو جاتا ہے اس سے. تو صحیح فرما رہی ہے. سمجھدار خواتین جو ہے نا واقعی، کہ جن کے گھر میں یہ نظام ہے کہ ساری رقم لا کر بچوں کی ماں کو دے دی یا اپنی والدہ کو دے دی، تو سمجھدار عورتیں جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ سیونگ کر کے اپنے گھر کے جو مرد ہیں ان کا ایسے موقع پر ہاتھ بٹاتی ہیں کہ یہ لے لیجئے. اور نہ سمجھ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ نہیں مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، فرنیچر چینج کرنا ہے، پردے چینج کرنے ہیں، اب سردیاں آ گئی ہیں تو نئے سویٹر چاہیے، کیا ہم پچھلے سال کے پہنیں گے یہ. شاہد مدنی بھائی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے، اب ہم تو عموماً اندر پہن لیتے ہیں، ہائی نیک وغیرہ. بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ یار جو ہم نے اندر پہنا ہوا ہے یہ اندر ہی ہے، یہ ماشاءاللہ 5-7 سال سے تو ہمارا ساتھ دے ہی رہا ہے. میں نے جو میری شادی پر مجھے سویٹر ملا تھا تو وہ ابھی جا کے ریٹائرڈ ہوا، کل ہی 2-3 دن پہلے ہی پوچھ رہے تھے کہ اس کو کیا کرنا ہے. میں نے کہا ابھی ریٹائرڈ ہو گیا ہے. تو یہ کہ یعنی 18 سال ہو گئے شادی کو، تو الحمدللہ یہ جو ہے وہ اچھی چیز لے لی جائے تو وہ پھر سال ہا سال چلتی ہے. تو بعض اوقات جو ہے بچت کے نام پر ہم اس چیز کو بھی جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں اور غیر معیاری چیز لے لیتے ہیں. تو غیر معیاری چیزیں درجن بھر لے لیں گے تو وہ پھر ایک ہی موسم نکالے گی، اچھی چیز ایک دفعہ لے لیں گے تو وہ پھر چلتی چلی جاتی ہے. اور عقل مندی سے مجھے جو ہے وہ آیا کہ ہمیں عقل مندی اختیار کرنی چاہیے، اور باقی جو ہے وہ اس کی نشاندہی حدیث پاک میں بھی کی گئی. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا. کیسا یہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے سینے پر ہاتھ جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ رہے ہیں، اور فرمایا اے ابو ذر کہ فاحش یاری سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور گناہوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی تقوی اور پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ عقل مندی جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم نے فاحش یاری کی کوشش کرنی ہے. جیسے خواہش کی بات ہوئی اور ضرورت کی بات ہوئی، تو علماء نے لکھا کہ جو فقیر ہوتا ہے نا اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورت تو اس کی بھی پوری ہو جاتی ہے. ہاں جی. اور جو خواہش ہے وہ بادشاہ کی پوری نہیں، ہر خواہش بندے کی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ تو بندہ جی تو یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ حل میں مسجد کا نعرہ تو لگ ہی رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، بہتر سے بہترین کی گنجائش تو باقی ہوتی ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ ہم اگر جیسے شادی ہوتی ہے نا تو بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جناب مجھے جو ہے وہ ولیمے میں، یعنی شادی والے دن بارات میں یہ والا سوٹ استعمال کرنا ہے اور ولیمے میں یہ کرنا ہے.
بھی ایک ہی سوٹ میں جو ہے وہ دونوں جگہ کیسے استعمال کر لوں گا. اچھا جب چھوٹی عید آتی ہے تو بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں 3 دن کی عید ہے نا ابو، تو ہمیں 3 سوٹ چاہیے، ایک پہلے دن کے لیے، ایک دوسرے دن کے لیے، ایک تیسرے دن کے لیے. تو یہ بچوں کی خواہشیں ہوتی ہیں. تو جو بچے کی خواہش جو ہے وہ ہم پوری کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. اور جو ہے وہ ایک ہی دفعہ جو ہے ہم 3 سوٹ لے دیں گے ایک ہی عید پر، تو اب بڑی عید بھی تو آنے والی ہے، پھر جو ہے آگے شادی بھی تو آنے والی ہے. تو یہ بالکل عقل مندی سے اور جو ہے وہ سمجھداری سے ہم کفایت شعاری کر سکتے ہیں. جی صحیح. میرے مدنی چینل کے ناظرین، کفایت شعار بندہ، یہ یاد رکھیے کہ جس کا لائف اسٹائل سادہ ہوتا ہے اس کو کفایت شاعری کرنے میں ایک آسانی ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں اس کا لائف اسٹائل تو ایک انداز زندگی آتا ہے. گھر میں گھر کے جیسے بڑے ہیں، گھر میں ایک جو ماحول بن گیا تو گھر کے لوگ بھی، بچے بھی عادی ہو جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات خاندان میں یا جاننے والوں میں یا محلوں میں اس طرح جاتے ہیں. اب آج کل شادی بھی اتنی مہنگی کہ اتنے ایک تو ایونٹ بن گئے، ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ لوگ ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں. ایک تو پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، پھر وقت کتنا قیمتی ہے. 10 دن 15 دن جو ہے نا وہ شادیوں کے تہوار یعنی ایونٹس چلتے ہی رہتے ہیں. آج یہ ہے تو 2 دن کے بعد یہ ہے، تو پھر 2 دن کے بعد یہ ہے، پھر جمع ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے کہ گناہوں کے معاملات پتہ نہیں کیا کیا کرتے اب یہ یہاں آئیں گے تو پھر وہ وہاں آئیں گے، تو اس کے لیے بھی ہال چاہیے، تو اس کے لیے بھی ہال چاہیے. پھر ہر تقریب کے لیے نئے کپڑے، نئے جوتے، فیشن. گھر کی خواتین یہاں تک کہ بچیاں بھی بیوٹی پارلر جانا، تیار ہونا، ہزاروں لاکھ روپے جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کو دکھانا ہے. اور اپنی جو وہی والی بات جیسے رکن شورا شاہد مدنی بھائی نے فرمائی کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہشات جو ہے نا وہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. مقروض ہو جاتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، کہتے ہیں یار شادی بڑی مشکل ہو گئی ہے. شادی مشکل نہیں ہے، ہم نے بنا دی ہے. اتنا خرچہ، اتنی لمبی چوڑی فہرست، گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں نا جتنے چادر اتنے پاؤں پھیلائے جائیں. پتہ نہیں کتنے پاؤں پھیلا لیتے ہیں کہ چادر تو پتہ نہیں بیچاری کہاں رہ جاتی ہے. اتنی تقاریب کرنے کی حاجت کیا ہے؟ جو شادی کے لوازمات ہیں پورے کر کے وہ کیجئے. کسی نے کیا خوب کہا یہ کہ راشد نور بھائی کہ جو امیر لوگ یا صاحب حیثیت یا جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ان کی فضولیات سے اگر پیسہ بچا لیا جائے نا، فضولیات سے، تو شاید کتنے غریب بچیوں کی شادی ہو جائے، وہ اپنے گھر کی ہو جائے. کیا فرمائیں؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جو عام جو لوگ ہیں نا، سادہ، ایک تو چلے امیر جو پیسے والے لوگوں کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کی بات ہے، ان کے جو شادیوں پر جتنا کھانا جو بچ جاتا ہے نا، اگر وہ بچا ہوا کھانا ہی پھینکا نہ جائے کچرے کے ڈھیر میں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں سینکڑوں لوگوں کے پیٹ بھر سکتے ہیں. صحیح فرما. اگر غریب کہلانے والے جو خود کو کہلاتے ہیں جی ہم بڑے غریب ہیں، پیسہ نہیں، اگر ان کی شادیوں کا بھی بچا ہوا صرف کھانا اگر غریبوں کو دے دیا جائے، واقعی جو ضرورت مند ہو، تو کتنوں کے پیٹ بھر سکتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم رسم دنیا نبھانے کے لیے بہت فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں او ہو کیا کریں. ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں، مانگنا پڑتا ہے، ادھار لینا پڑتا ہے. اب جب آپ کسی سے قرض لیا، ادھار لیا، تو اس کو واپس بھی تو دینا ہے نا. واپس کیسے دیں گے؟ آپ کا تو بجٹ ایک بالکل پورا ہے، آپ کی سیلری ہے یا جو بھی آپ کے اخراجات ہیں وہ تو لازمی ہیں، وہ تو کرنے ہی پڑیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا گھر والوں کو آپ کہیں، بچوں کو جب 3 وقت کا کھانا کھانے کی بجائے 1 وقت کا کھانا ملے گا کیونکہ میں نے قرض اتارنا ہے، تو بچے تو نہیں سمجھیں گے. تو گھر کے اندر پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس چیز کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. مجھے تو حیرانگی ایک جو ہے وہ شخص پر ہوئی، انہوں نے مجھے دعوت دی، اور دعوت کیا دی کہ میرے بیٹے کی سالگرہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں سالگرہ ہے، کارڈ بھی بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ شادی حال میں ہم نے جو ہے وہ سالگرہ کا اہتمام کیے. میں تو حیران رہ گیا کہ آپ سالگرہ بھی شادی حال میں ہوگی. جب شادی حال آپ بک کروائیں گے اور سالگرہ وہاں پر کریں گے تو لاکھوں روپے خرچ تو ہوں گے. تو بعض اوقات ہم جو ہے وہ بہت زیادہ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بالکل جو ہے بعد میں پھر جو ہے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، آگے یہ کیسے چلے گا، کیسی پوری پڑے گی. مجھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو انہوں نے اپنے بیٹے حماد رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ نصیحت کی کہ اے بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں، اسے یاد رکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا. فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں حسن تدبیر، یعنی کفایت شعاری جو ہے اس سے مال خرچ کرنا، اور لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہو جانا. اب ہوتا یوں ہے کہ جب ہم جو ہے بہت زیادہ خرچے کر دیتے ہیں اور ہم مقروض ہو جاتے ہیں، تو اب جو ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں جن سے ہم نے قرض لینا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں دیکھ کر ہی سمجھیں گے اب اور قرض لینے کے لیے آگے آئے.
اور جس کا ہم قرض لے لیتے ہیں اس کو پھر قرض لوٹانے کی طرف جاتے ہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی، طاقت ہی نہیں ہوتی. اب قرض کیسے لوٹائیں؟ قرض تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر مہینے مائنس میں جا رہے ہیں، بچے گا کیسے؟ اس کو لوٹائیں گے کیسے؟ یہ تو یہ پھر ٹینشن بھی، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹینشن بھی تو آ جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس سے عزت بھی خراب ہوتی ہے عزت بھی نا. خراب. جیسے جو ہے وہ میں اب علی بھائی کے گھر جا رہا ہوں اور جیسے ہی علی بھائی مجھے دیکھیں اور کہیں کہ مجھ سے قرض لینے کے لیے آگے، میری کیا عزت رہ جائے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں جب علی بھائی سے ملنے کے لیے آؤں تو علی بھائی خوش ہوں کہ جناب اب رکن شورا آ رہے ہیں. اب یہ رکن شورا جو ہے وہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ میں آپ کے گھر جا رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ مجھے دیکھ کر ہی جو ہے وہ یوں کہیں کہ یار پھر قرض لینے کے لیے آ گیا ہوگا، تو آپ کے دل کے اندر میری عزت تو کم ہو جائے گی نا. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی عزت کو جو ہے وہ قرض کے نام پر نیلام کر دیا اور فضول خرچی کے نام پر جو ہے قربان کر دیا. تو یہ ہے ایسے معاملات کہ ہمیں اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم دوسروں کے مال پر نظر رکھیں گے تو پھر آپ کی معاشرے میں عزت نہیں رہے گی. علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب جو ہے وہ خوب نقشہ کشی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شادی میں بہت زیادہ خرچہ کرے تو لوگ جو ہے وہ کہیں گے ماشاءاللہ بڑا خرچ کیا، اور ساتھ ہی کہیں گے کہ مال زیادہ تھا نا، حرام کا مال تھا نا، اسی لیے پانی کی طرح بہا رہا. اور پھر اگر جو ہے وہ کوئی خرچ نہیں کرتا تو لوگ کھا کے بھی جائیں گے تو کہیں گے کہ اللہ نے اتنا مال دیا لیکن دیکھو کنجوس مکھی چوس ہے. تو مجھے ان کی یہ جو ہے وہ الفاظ بڑے دلچسپ لگے کہ واقعی لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. لوگ تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار ہی رہے ہوتے ہیں غیبت کر کے اور اپنے لیے گناہ جمع کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے بھی تو ان کو موقع دیا نا کہ جو ہے وہ اپنے حد سے بڑھ کے کیوں خرچ کرتے ہیں. مطلب لوگ راضی آپ سے نہیں ہو سکتے. جی جی، آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی کر لیں، لوگ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. لوگوں کو راضی کرنے کی بجائے رب کو راضی کیا جائے تو اللہ جب راضی ہوگا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو معاملہ نا لوگ کیا کہیں گے، یہی ہمیں اکثر اوقات فضولیات کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اپنے اندر سے چیز نکال دیں، لوگ کیا کہیں گے. اپنی جتنی حیثیت ہے اتنا چلیں، اللہ کو راضی کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں، آخرت میں بھی برکتیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہم جو نیک اعمال ہیں، جو رسالہ ہے اس نیک اعمال کا، اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، 63. تو اسلامی بھائیوں والے میں سے ہم کچھ نہ کچھ لیتے ہیں ہمارے ہر پروگرام میں. تو آج کا نیک عمل کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے. کیا آج آپ نے مسجد، گھر، آفس وغیرہ میں اسراف سے بچنے کی کوشش کی؟ مثلا لائٹ، پنکھا، بجلی وغیرہ کا بلا ضرورت استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی گرانا یا بہانا. ماشاءاللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیک عمل جو ہم نے دیکھا، دعا کریں اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کا عامل بنا دے. روزانہ نیک اعمال کا جائزہ لیجئے. اسلامی بہنیں جو 63 ہیں، ان کے 63، اس کا جائزہ لیجئے. اسلامی بھائیوں کے لیے جو 72 ہیں، اس کی اپلیکیشن بھی ہے، موبائل پر اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پہ بھی کر سکتے ہیں. رسالہ رکھ لیجئے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے کفایت شعاری، کفایت شعار بندہ کون کیا، اس پر بات چیت ہو ہی رہی ہے، ہمارے مبلغین بھی فرما رہے ہیں. تو آج کے اس موضوع سے متعلق ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. لائف اسٹائل اور ہے اور لیونگ اسٹائل اور ہے. لائف یعنی زندگی گزارنے کے لیے تو بہت تھوڑے پیسے چاہیے. اب دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا والوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے، اور جس کی وجہ سے وہ مقروض بھی ہو جاتے ہیں، پھر اس میں ٹینشن میں بھی رہتے ہیں. تو یہ نہ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے، آپ اس پر خرچ کریں، اپنی صحت پر خرچ کریں، اپنے کھانے پینے پہ خرچ کریں. لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے بعض اوقات بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. تو لگژریز بہت زیادہ ہم نے ایڈ کر لی، اور مطلب ایک کہتے ہیں قدرتی طور پہ پریکٹیکل بھی تو ہو گیا نا. وہ جو 6 مہینے گزرے، 4 مہینے گھروں میں گزرے، عید والے دنوں میں بھی کپڑوں کی وہ لوڑ نہیں تھی، وہ مارا ماری نہیں تھی. یعنی نئے کپڑے کہیں انہوں نے نہیں سلوائے. اچھا سلوائے بھی تو نارمل سلوا لیے، کیونکہ اب کس کو دکھائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے عید کے کپڑے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے. اچھا عید کے الگ تھے، دوسری عید کے الگ تھے، تیسری عید کے الگ تھے. اچھا پھر اس کے بعد جناب بہت ساری چیزیں نہیں کی، تو نہ کر کے بھی تو زندہ رہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں میں خرچ بہت زیادہ کرنے کی بجائے ہم اس کو کفایت شعاری کریں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ان چیزوں کی وجہ سے
ڈیبٹ میں چلے جاتے ہیں یعنی قرضے میں چلے جاتے ہیں، وہ تو بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ تو اور ایک اور بات ہے، بزرگ کہتے ہیں نا کہ بڑے کہتے ہیں اتنے خرچے نہ بڑھا لو کہ بعد میں کم کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ بات بہت اہم ہے، خرچہ بڑھانا بڑا آسان ہے، اس کو واپس کم کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو ایک لمٹ میں انسان رہے، اور اگر واقعی اللہ نے دیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جناب اپنی ذات پر اور دکھلاوے پر ہی خرچ کریں، آپ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کریں۔ اشفاق بھائی، آج کل تو ہم لوگوں سے مل رہے ہیں نا، ماشاءاللہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمٹ کے اندر اپنا خرچہ رکھا ہے گھر کا، لیکن جب وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کمال دیتے ہیں نا، تو سمجھ آتا ہے کہ یار انہوں نے اپنی زندگی میں لگژریز پر، دکھلاوے پر، شوشا پر خرچ نہیں کیا، مگر ماشاءاللہ کماتے اچھا ہے، تو ان کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ آخرت کا خزانہ جمع ہو۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا کہ بندہ ان چیزوں پہ ضائع کرنے کی بجائے وہاں دے دے۔ تو بعض اوقات تو بس دکھلاوے کے چکر میں ایک جگہ گیا، میں اب کیا بتاؤں آپ کو، میں آج تک نہیں بھولا، یو اے میں ایک جگہ تھا، ایک صاحب کا شو روم تھا، وہ واش رومز اور یہ باتھ روم کی جو ایسیسریز ہیں اس پہ کام کرتے تھے۔ آپ شاید سن کے آپ کو لگے گا میں مذاق کر رہا ہوں، ایک باتھ روم سیٹ میں نے دیکھا ہے پاکستانی 5 کروڑ روپے کا، 4 کروڑ، سونا لگا ہوا تھا۔ بالکل یہی میں کہنے والا تھا کہ سونے کے نل تھے، پلیٹینیم کی ٹائلز تھیں، اور ایک تو کموڈ ایسا تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ میں نے بتایا اس چیز پر بھی آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، تو اب جو سوچیں، میں نے ان کو کہا کون لیتا ہے، کہہ رہا آپ کی سوچ ہے، اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، اور آپ کے ملک سے لوگ آ کر لے جاتے ہیں، غریب ملکوں والے لوگ آتے ہیں جو جن ملکوں کے بارے میں غریب کہا جاتا ہے، لیکن اتنا پیسہ، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے خرچ کدھر کریں آپ بتائیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں لے جاتے ہیں۔ میں نے واشنگ ٹب دیکھے جس میں بیٹھ کے لوگ نہاتے ہیں، 1-1.5 کروڑ 2 کروڑ کے تو کتنے سارے وہاں پر تھے۔ اب بتائیں لوگ یوں خرچ کر دیتے ہیں پیسوں کو، تو اس کی بجائے تو پھر کوئی 1-1.5 کروڑ میں تو پوری مسجد بن جاتی ہے یار، قیامت تک کے لیے سجدے ہوتے رہیں گے، آپ کے لیے جنت میں گھر بن گیا۔ بعض اوقات جو ہے نا ہم کچھ ایکسٹرا کر کے جو ہے نا اپنے خلاف حاسدین بھی کھڑے کر لیتے ہیں۔ ایک اور بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، آپ اچھا پہننا چاہتے ہیں، اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق اچھا کھانا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن یہ جو ہر چیز شیئر کرنی ہے نا، آج میں نے نئی چیئر خریدی ہے، نئی گاڑی خریدی ہے، آج بلکہ کھانے سے پہلے تصویریں شیئر کرتے ہیں کہ آج ہوٹل میں یہ آرڈر کیا، یہ والی آئس کریم کھا رہا ہوں۔ اب سوچیں کہ یہ کر کے آپ خود لوگوں کے دلوں میں احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں بیچارے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور آپ آج ایسے ہوٹل میں کھا رہے ہیں جب 50,000 کا بل بنے گا، تو آپ یہ بتا کر کیا کر رہے ہیں؟ اس سے لوگوں کی نظریں بھی لگتی ہیں، اب کہتے ہیں بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، بیماریاں نہیں جان چھوڑ رہی، آپ نے کسر کون سی چھوڑی ہے؟ ہر چیز شیئر کرنی ہے، ہر چیز بتانی ہے، بھائی اللہ نے دیا آپ کو اپنے تک رکھے نا، وہ بھی ہے نا کتابوں میں کہ ایسے کام نہ کرو، اپنی نعمتوں کے اظہار کے ذریعے دوسروں کو حاسد مت بناؤ اپنا، یعنی خود بھی حسد سے بچنا ہے، دوسروں کو اپنا حاسد نہ بنائے نا۔ تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں لوگ، سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ اب مسئلہ یہ کہ میں اتنی بڑی ایک چیز خرید رہا ہوں یا اتنا بڑا خرچہ کر رہا ہوں، تو لوگوں کو تو بتاؤں گا تو صحیح نا۔ اب تو وہ کہتے ہیں نا نیا موبائل لیا تو اس کی ان باکسنگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آج میں نے نیا کر لیا، چلے آپ کو دکھاتا ہوں ڈبہ کھول کے کیسا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے یہ چیزیں شیئر کرنے کی تاکہ لوگ دیکھیں اور ان کی نظریں ہمیں لگیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ دیکھا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی ہرس ہمیں جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیتی ہے، المن مزید، اور چاہیے، بہتر چاہیے، ہمارا دل نہیں بھرتا ہمارا۔ وہ کہتے ہیں نا دنیاوی طور پر، بڑا پیارا جملہ ہمارے مبلغین نے فرمایا کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ضروریات ہو ہی جاتی ہے، جو ایک انسان کا لائف اسٹائل ہے۔ ہم اپنا لائف اسٹائل بڑھاتے رہیں تو خواہشات تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور یہی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ میں اپنے مبلغین سے بھی عرض کروں گا کہ اس پر مزید کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ فیصلہ بندہ کیسے کرے۔ واقعی کئی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کی فیملی ممبرز بھی تعاون کرتے ہیں، یعنی ان کا لائف اسٹائل اتنا سادہ ہوتا ہے کہ گھر میں ماشاءاللہ جتنے فیملی ممبرز ہیں، اللہ پاک بعض لوگوں کی طبیعت میں سادگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سمجھ لے کسی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، کوئی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ ایکسٹرا کی طرف جاتے ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض موبائل تو آج کل ضرورت بھی بن گیا ہے، تو وہ سادے موبائل سے بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ اس میں اسپیشلی بچے اور خواتین، یہ گھر کے جو سربراہ ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بالکل ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیتے ہیں کہ نہیں گاڑی نہیں چاہیے، یہ ماڈل کی پرانی ہو گئی، فلاں نے نئی گاڑی لے لی ہے، مجھے جو ہے وہ موبائل نیا چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں کہ اب گھر چینج کریں۔ وہ بھائی گھر چینج کرنا کوئی آسان بات ہے؟ لاکھوں کروڑوں روپے کہاں سے لائیں گے؟ اچھا بعض لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں، تو ہوتا ہے بہت عرصہ ہو گیا اس میں رہتے ہوئے، اب گھر چینج ہونا چاہیے، واہ جی واہ گھر چینج ہونا چاہیے، اتنا پیسہ ہے۔ گھر میں رنگ نیا ہونا چاہیے، واہ جی واہ رنگ کروائیں گے آپ، اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس۔ پردے چینج ہونا چاہیے، بہت پرانے ہو گئے۔ صوفے چینج ہونا چاہیے، ڈیکوریشن چینج ہونا چاہیے۔ اچھا برتن، جب جائیں بازار میں برتن لے لیں، او بھائی کتنے برتنوں میں کھائیں گے؟ برتن لا کے اتنے بھر لیے کہ اب شاید الماریوں میں بھی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ایکسٹرا ہے، کیا فرمائیں گے ہمارے مبلغین، یہ کیسے کنٹرول کریں؟ یہ کنٹرول نہیں ہوتی بعض اوقات۔
دیکھیں گھر کے اندر جو ہے وہ جتنا سامان زیادہ ہوگا نا اتنی صفائی بھی زیادہ کرنا، ہاں ہاں ہاں، کیا پیاری اور بات پھر فرمائی۔ کہیں گے جناب یہ تو نفسیاتی مارے عورتوں کے لیے ہے، جی بالکل صفائی بھی آپ کو کرنا پڑے گی۔ بالکل سامان زیادہ ہوگا، صفائی زیادہ کرنا پڑے گی، اور پھر جو ہے وہ آپ تھک بھی جائیں گی، اسلامی بہنیں تو تھک جائیں گی نا، صحیح، بالکل اور پھر کھانا پکانا وہ معاملات بھی ہے، بچوں کے معاملات بھی ہیں، اور پھر جو ہے وہ شوہر کے معاملات بھی وہ بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو یوں صفائی ستھرائی کرتے کرتے تھکاوٹ ہو جائے گی تو کھانا پینا کون کرے گا، اور پھر کہیں گے نہیں اب خادمہ بھی چاہیے۔ اب خادمہ جب آئے گی تو پھر اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مضمرات بھی لے کر آئے گی، مسائل بھی لے کر آئے گی۔ صحیح، بالکل اور معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ جو خادمائیں ہوتی ہیں بعض اوقات پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر کے راز ان کو معلوم ہو جاتے ہیں، صحیح، بالکل اور پھر جو ہے وہ چوری چکاری کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے، با اعتماد لوگ جو ہے وہ کتنے ملتے ہیں، صحیح، بالکل اور پھر جو ہے وہ بعض اوقات وہ بھی جو ہے وہ مدد کے طور پر کچھ رقم مانگ رہی ہوتی ہیں یا ہدار کے طور پر مانگ رہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں خرچہ جو ہم کم کرنے کی طرف آئے تھے وہ مزید بڑھ گیا، اور بڑھ گئی۔ ایک فرد کا اضافہ ہو گیا، وہ خادمہ ہے، اب اس کو بھی یاد رکھیں اور جو ہے وہ خوشی غمی پر جو ہے وہ اس کا بھی ساتھ دیں۔ تو خرچہ صرف مشاعرے کا نہیں بڑھا، ساتھ ایک جو ہے وہ انسانی فطرت بھی ہے، تو ایک ہمدردی کے طور پر غریب کی مدد کر دینا وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اب وہی غریب مانگنے پر آ جائے، اب روزی مانگ رہا ہے، اچھا مشاعرہ تو دینا ہے مہینے کے بعد، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1000 دے دیں، ابھی 2000 دے دیں، ابھی 500 دے دیں، اب جیب میں ہیں یا نہیں ہے، بعض اوقات جو ہے وہ نہیں ہوتے تو بندہ پھر کہتا ہے کہ نہیں ہے، اب نہیں کہتے ہوئے بھی جو زبان بھاری پڑتی ہے، تو واقعی جو ہے نا وہ اسلامی بہنوں کو اور بچوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ صحیح، مجھے ایک اسلامی بھائی کی بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے نا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آج ہمارا گھر کا ایک مشورہ ہوگا، اچھا اور وہ گھر والوں کو سب کو جمع کر لیتے ہیں اور اس میں پھر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، اب آپ بتائیں کیا کریں۔ واہ، اب سارے مل کر جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، خرچہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے۔ اب جب سب جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ مشورہ دیں گے نا، اور ان کو ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، تو اب اپنی جو خواہشات جو روز روز بچے اور گھر والے جو ہے اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ سارا اظہار اسی مشورے میں ہو جائے گا، اور وہ جو بجٹ ہوگا وہ بھی سامنے رکھ دیا جائے گا، کتنی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں کتنی نہیں ہو سکتی، کیا بات، کتنی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک حل ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر بچوں کو اور گھر والی کو اور ان سے مشورہ کر لیں کہ ہم کس طرح چلیں گے۔ واہ، تو اگر جو ہے مثال کے طور پر کوئی ہدف ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ اب مکان لینا ہے، صحیح، یا یہ ہدف ہوتا ہے کہ جناب فلاں سفر کرنا ہے، تو یوں جب اسی وقت مشورہ ہو جائے گا نا پھر آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہاں سفر کرنا ہے تو پھر ہاتھ کھینچنا پڑے گا، صحیح، مکان لینا ہے یا فلاں چیز لینی ہے تو ہاتھ کھینچنا پڑے گا، پھر ان کا بھی ذہن بن جائے گا اور وہ جو بڑے اچھے ماحول میں جو ہے وہ بات بھی جو ہے مانی جائے گی۔ کیا بات ہے بھائی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا شاہد مدنی بھائی ماشاءاللہ تجربے کار ہیں، یہ رکن شورا بھی ہیں، دعوت اسلامی کے اتنے سارے شعبہ جات بھی چلا رہے ہیں، بڑا پیارا مشورہ دیا ہے کہ کبھی کوئی ایسا ایونٹ آ جائے تو فیملی ممبرز جتنے ہیں، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ظاہر بات ہے یہ سب بیوی بچے گھر کے افراد اسٹیک ہولڈرز ہی ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو ایک اچھے ماحول میں ایک میٹنگ کر لیں، آ جائیں بھائی میٹنگ ہے، مشورہ ہے، اور اس میں جو بھی معاملات ہیں اچھے انداز میں اس کو لے لیں یہ۔ اور بعض اوقات تو راشد بھائی ابھی ایک بہت صاحب حیثیت اسلامی بھائی ہیں، پچھلے دنوں میری بات ہو رہی، کہنے لگا علی بھائی مہنگائی، پیٹرول، ہر چیز اتنی بڑھ گئی ہے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ ڈرائیور بھی میں خود بن جاؤں، میرے آفس میں جو خادم ہے چائے بنانے والا، چائے بنانے میں ٹائم کتنا لگتا ہے تو چائے بھی میں خود بنا لوں، اب دروازہ کھولنے کے لیے کیا آدمی رکھنا، آٹومیٹک لاک لگا لوں، کیمرہ لگا لوں، خود ہی کھول دیا کروں۔ تو بولا اب تو حالات ایسے ہیں کہ 3 4 آدمیوں کا کام سوچتے ہیں کہ کسی ایک سے کروا لیں یا کیا۔ تو اس وقت تو واقعی پیسے والے بھی جو ہیں، جن کو کہتے ہیں صاحب حیثیت یا مالدار لوگ، ایک طبقہ ہے وہ بھی ہلا پڑا ہے، تو کفایت شاعری تو یہ بھی کر رہے ہیں، کیا فرمائیں گے یہ باقی لوگ کیسے کریں؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اس چیز کی پہچان کہ ضرورت اور خواہش میں فرق کیا ہے۔ کیا بات ہے، ضرورت تو دیکھیے یہ ہے کہ جس کے بغیر آپ کی زندگی گزارنا مشکل ہے، مثلا پینے کے لیے پانی ضروری ہے، پانی نہیں ہوگا تو آپ کا زندہ رہنا مشکل ہے، کہ سانس لینے کے لیے ہوا ضروری ہے، کھانے کے لیے اتنا کہ جس سے آپ کی زندگی بچ جائے اور آپ اتنی طاقت حاصل کر سکیں جس سے آپ عبادت کر سکیں اور آپ کے جو ضروری کام ہے وہ آپ کر سکیں، یہ ہے ضروری چیزیں۔ باقی اس کے لیے آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن گوشت بنانا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو کوئی اچھی ڈش بنانی ہے، آپ نے ہفتے میں لازمی طور پر باہر جا کر ہی کھانا کھانا ہے، یا آپ نے ہر مہینے نیا سوٹ ہی لینا ہے، گھر والوں کو بچوں کو لے کر دینا ہے، اور ہر عید پر آپ نے 8-10 سوٹ بنانے ہیں، یہ ضرورتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی خواہشات ہوتی ہیں۔ صحیح، آپ کی ایک گاڑی ہے بالکل کام صحیح دے رہی ہے، آپ اس کے بجائے بلا ضرورت آپ گاڑی چینج کر لیتے ہیں، اور چینج کرنے کے بعد بھی پھر اس میں مزید
آگے کی خواہشات پال لیتے ہیں کہ جی فلاں کے بعد ایسی گاڑی ہے، میرے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے. تو یہ خواہشات ہیں، یہ ضروریات نہیں ہیں. دوسرے نمبر پر دیکھیے بات یہ ہے کہ مہنگائی ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی کسی کو کلام نہیں ہے کہ مہنگائی نہیں، لیکن یہ مہنگائی محسوس کن کو ہوتی ہے؟ مہنگائی محسوس ان کو ہوتی ہے جن کی خواہشات بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، جنہوں نے فضولیات میں اپنا بہت سارا پیسہ لگایا ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں کہ جو ضروری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ یہی دیکھیے، گاڑی جیسے خود آپ کی گاڑی ہے اور ایک ڈرائیور سے اگر ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو آپ ایک ڈرائیور رکھ لیتے ہیں، آپ نہیں 2-4 رکھنے چاہیے. صحیح. یہ آپ ضرورت ہے یا نہیں اس پر آپ خود غور کر لیں. اسی طرح مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ افراد رکھ لیتے ہیں، خادم رکھ لیتے ہیں. تو اس میں دیکھ لیں آپ سستی کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس سے فوائد ہیں. اگر فائدے اس سے ہیں تو پھر یقیناً کوئی بندہ بھی اس سے پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ جب یہ افراد آپ کو کما کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو ان پر خرچ کرنا بھی بھاری نہیں پڑتا. صحیح. گھر کے معاملات میں اگر دیکھا جائے تو گھر میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، بچوں کی طرف سے ایسی خواہشات کا اظہار کرنا، وہ بچے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے صحیح. کہ یہ پوری کیسے ہوتی ہیں. مجھے بچپن کی ایک بات یاد آئی. میرے چچا تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین آمین. غالباً 25-30 سال پرانی بات ہے، چھوٹا تھا جب میں تھا. تو چائے گھر میں اس وقت بنتی تھی گڑ کی چائے، اور وہ ہوتی تھی کالی. اب مجھے بچپن سے ہی ہوتا تھا کالی چائے کیوں ہے، یہ چائے کالی کیوں ہے، یہ سفید ہونی چاہیے چائے. تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ بیٹا جب چائے سفید کرو گے نا پھر مجھے بتانا. اور سچی بات ہے، آج جب چائے سفید کی ہے نا تو پتا چل گیا کہ چائے سفید کرنا اتنا آسان نہیں. کیا بات ہے، کیا مثال آپ نے. تو حقیقت یہ کہ جب سر پر پڑتی ہے نا، کہتے ہیں ابو ابو کہنا آسان ہے، ابو کہلوانا مشکل ہے. صحیح. بالکل. جب تک ہم ابو بولتے ہیں تو اس وقت پتا کہ جی ہماری ضروریات یہ پوری کریں گے. جب خود ابا بنتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ جی وہ ہمارے پنجابی میں ایک ہماری امی مثال کبھی کبھی دیا کرتی ہیں کہ اے ابا ابا آکھیا بڑا سکھ پایا تے ابا بن کے بڑا دکھ پایا. صحیح. وہ سمجھانے کے لیے کہتی کہ بیٹا ابو کہنا آسان ہے لیکن بننا ابو مشکل. بن کر بچوں کی ضروریات کو پورا کر کے ان کے اخراجات کو برداشت کرنا یہ واقعی مشکل ہے. تو اس لیے جب بچوں کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی تو پھر پتہ چل جاتا ہے. تو بچوں کو خیر بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا یہ عقل مندی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں پوری کر دینی چاہیے، کچھ پوری نہ کریں تاکہ ان کو احساس رہے کہ ہر میری خواہش جو ہے پوری نہیں ہوگی. کیا بات ہے شاہد بھائی، جیسے راشد نور بھائی بتا رہے ہیں بچپن کا وہ گڑ والا، مجھے بھی اپنے بچپن کا، کیونکہ بازو کا تو بندہ تیاری کرتا ہے لیکن وہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں تو یاد آتی ہیں. ہمارے محلے میں شاید جمعرات وہ گڑ کے چاول بنتے تھے اور ایک تھال میں ہوتا، اور شام کو غالباً مغرب کے بعد وہ کوئی فاتح خوانی ہوتی اور 1-2 گھروں میں فکس تھے. تو ہم تو منتظر رہتے کہ مغرب کے بعد آج گڑ کے چاول ملیں گے. راشد بھائی محلے کے سارے بچے آتے اور بچوں کو اسپیشلی وہ کھلاتے تھے. ایسا مزہ آتا تھا نا، وہ گڑ کے چاول پیلے پیلے سے، اس کے اندر تھوڑا وہ بادام وغیرہ کھوپرا ڈالتے تھے یوں، اب وہ کھاتے تھے. سارے محلے کے بچے جتنے بھی جمع ہو گئے، 4-5-6 تھال ہیں، صحن ان کا بھرا ہوا ہے. یہ میں نے کہا ایک دور وہ بھی تھا، آپ نے گڑ والی چائے پی تو ہم نے گڑ والے چاول کھائے. آج کل گڑ والے چائے کی گڑ والے اس کی نا چاول بنتے تھے اور باقاعدہ دیگ میں اور تقسیم ہوتے تھے، واقعی اس کا انتظار ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ آن لائن اینڈرائڈ موبائل یا گھر میں ہے ہی ہے، نیٹ کنیکٹ ہے. بچے تو آج کل اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو ڈسٹ بن میں سے ڈبے برآمد ہوتے ہیں کہ رات کو تو انہوں نے برگر منگایا، سینڈوچ منگایا، پیزا منگایا. تو واقعی اپنے بچوں کو گھر میں، بڑی پیاری بات راشد نور بھائی نے بتایا کہ ہر خواہش پوری کریں گے تو ان کا بھی ضدی ذہن بن جائے گا کہ میں جو کہوں گا یہ پورا ہوگا ہی ہوگا. سادے کھانے کے عادی بنائیں ان کو تاکہ سادی چیزیں بھی کھائیں. کئی بچے ایسے سعادت مند کہیں یا کیا ہے ان کے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بعض کا ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، نہیں کھاتے. لیکن ان کو بھی حکمت عملی سے سمجھائیں. اور کیوں نہیں کھاتے اگر اس پر غور کیا جائے، بچے کیوں نہیں کھاتے؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک تو بچوں کی دوستیاں ایسے بچوں سے ہوتی ہیں صحیح، جو بالکل. بچے اس طرح کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں. دوسرے نمبر پر بچپن کے اندر ہی آپ ان بچوں کی ضد کو پورا کرتے رہتے ہیں، ان کو وہی چیزیں کھلاتے ہیں کہ جو بچے صرف تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. آپ بچپن کے اندر ہی بچوں کو سادہ چیزیں، ہر طرح کی چیزیں کھلانا شروع کر دیں گے نا جو بچوں کے لیے نقصان دہ صحیح. نہیں، تو یہ ہوگا کہ بچہ بڑے ہو کر بھی بچہ بہت ساری چیزیں سیکھ جاتا ہے. تو یہ ماں باپ پر بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بچپن میں بچوں کی کیا کیا خواہشات پوری کرتے ہیں اور کن خواہشات کو پورا نہیں کرتے. بہت اچھا ہے. اسی طرح کفایت شاعری کے لیے ہم دیکھیں ہمارے خرچے کہاں کہاں ہوتے ہیں. بالفرض ٹریولنگ میں آپ ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، بائی ٹرین جا رہے ہیں، بائی روڈ جا رہے ہیں، تو بعض اوقات ہوتا ہے ہوٹل پہ کھا لیں گے. ہوٹل کا کھانا ایک تو معیار کیسا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں، پھر مہنگائی کتنی.
اگر گھر ہی سے کچھ کھانا بنا کر کچھ پلاسٹک کے باؤل وغیرہ میں لے جائیں، جو بھی برتن وغیرہ ہیں ڈسپوزیبل، اس میں لے جائیں تو اپنا کھانا کھائیں، ٹائم بھی بچے گا، پیسہ بھی بچے گا، صحت بھی اچھی رہے گی ہے۔ اسی طریقے سے اور کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس پر ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ باہر کھانے پر بریک لگایا جائے کہ باہر کھانا کھاتے ہیں، اچھا ایک طرف تو مہنگائی کا رونا ہے، مہنگائی اور یوں، اور دوسری طرف اگر دیکھیں، ہمارا تو خیر جانا نہیں ہوتا لیکن لوگوں سے سنتے ہیں کہ اگر ہائی ویز کی طرف یا کراچی میں دیکھیں سی ایریا کی طرف، اور اس طرح تو ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور وہاں کیا 2-4-500 کا کھانا ہوگا کہ 1000-2000 کا ہوگا، ہزاروں روپے کا کھانا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، پارکنگ کی جگہ نہیں ہے، گاڑیاں پارک نہیں کر سکتے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک طبقہ یہ بھی ہے، اور پھر کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے یار، پورا نہیں پڑ رہا۔ تو اپنی فضولیات، لغویات اور جو اس طرح کی لگژریز ہیں ان کو چھوڑیے، کفایت شعاری اختیار کیجئے، بیانہ روی اختیار کیجئے، اعتدال اختیار کیجئے، اور اپنی زندگی کو سادہ بنائیے۔ ورنہ کیا ہے کہ اگر لائف اسٹائل ہمارا بہت زیادہ لگژری کی طرف گیا تو یہ دیکھ دیکھ کے بچوں کے اندر بھی وہ آئے گا، اور پھر جہاں پہنچ گئے، یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں کہ جہاں پہنچ گئے وہاں سے نیچے آنا پھر بہت بھاری لگے گا، بہت بھاری لگے گا۔ اس کی مثال کسی نے کیا خوب دی، اگر آپ ایسی بلڈنگ میں رہتے ہیں جس میں لفٹ لگی ہے اور جس دن لفٹ خراب ہو اس دن سیڑھیوں سے سیکنڈ فلور پہ چڑھنا بھی مشکل لگتا ہے، بہت خوب سیڑھیوں سے چڑھنا پڑے گا، تو لفٹ کی عادت بن گئی۔ تو بہرحال کسی کے پاس لفٹ ہے تو ٹھیک ہے، اب وہ کام چلا رہے ہیں، لیکن سبزی کھانے والا تو چکن بڑے مزے سے کھائے گا، لیکن روزانہ چکن اور گوشت کھانے والے کو کبھی اگر سبزی کھانا پڑے، دال کھانا پڑے، خراب ہو جائے بھاری پڑے گا، ہڑتال ہو جائے گی، گھر میں موڈ آف ہو جائے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اینڈ کی طرف ہے، وقت ختم ہونے والا ہے، تو کفایت شعاری، بچت، فضولیات سے بچنا، ہمارے مبلغین نے ماشاءاللہ کئی اپنی پیاری پیاری باتیں فرمائی۔ آخر میں مزید ان سے کچھ مدنی پھول لے کر پھر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے اور دینی کاموں میں وابستہ رہیے۔ یاد رکھیے جب نیک ماحول ملتا ہے نا، نیک صحبت ملتی ہے، یہ بھی دل کا رنگ چینج کرتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول کی برکت سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں امن، سکون، اور سمجھ لیں کہ ایسا ہے۔ چلیں اپنے مبلغین سے اسی ٹاپک پہ لیتے ہیں کہ شاہد بھائی، راشد نور بھائی، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے اللہ کا کرم ہے یہ کہ بہت ساری ایسی فضولیات، لغویات سے الحمدللہ بچ جاتے ہیں۔ جی بالکل، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے شادیاں بھی سادہ ہو سکتی ہیں، اور جو غمی کے مواقع ہیں وہ بھی اچھے انداز سے گزر جاتے ہیں، صحیح۔ اور اس مدنی ماحول میں جو ہے وہ جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے اس کی بھی پھر جو ہے وہ حاجت پیش نہیں آتی، کہ لوگ بھی ہمارے ذہن کے ہی ہیں، مدنی ماحول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، پھر امیر اہل سنت کے مدنی پھول ملتے رہتے ہیں، تو یوں ذہن بنتا رہتا ہے، تو یہاں زندگی بڑی جو ہے وہ آسان اور اچھے انداز سے گزر سکتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول۔ کیا بات ہے، کیا فرمائیں گے راشد نور بھائی؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو سچی بات ہے، بہت ہی برکتیں ہیں۔ میں ذاتی طور پر آپ نے سوال کیا تو عرض کروں کہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے۔ میری شادی ہوئی تو میں نے خاص طور پر کیا کیا تھا، زمین پر ہی کھانا کھلایا تھا۔ میری پھوپھو کا گھر تھا، وہاں پر نیچے بھی دریاں بچھا کر، دسترخوان بچھا کر کھلائے۔ حالانکہ اگر میں اس وقت بھی چاہتا تو شادی حال میں بھی کھلا سکتا تھا اور اچھا سیٹ اپ کر سکتا تھا، اور کئی لوگ رشتہ داروں کی طرف سے تھا یہ کیا، یہ کون سا پرانا طریقہ، اور میں نے بالکل پرانے طریقے کے مطابق وہی، جیسے ایک سادہ طریقہ تھا، دسترخوان پر رکھ کر وہاں پر کھانا بھی ان کے پلیٹوں میں ڈال کر دیا، تو کھانا بہت اچھے انداز سے تقسیم بھی ہوا، اور کھانا اچھا، کھانے کی سب نے تعریف کی، لیکن کہا یہ پرانا سٹائل آپ نے اتنا پرانا کر لیا۔ میں نے کہا یہ میری ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جتنا خرچہ ہوا تھا اتنا خرچہ مجھے مل گیا، جیسے رشتہ دار وغیرہ دیتے ہیں۔ تو اس سے مدنی ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں، بہت سارے فضول قسم کی رسموں سے، چیزوں سے الحمدللہ بچت ہو جاتی ہے۔ تو میں سب کو دعوت دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، اور قبلہ امیر اہل سنت کی جو تعلیمات جو عین قرآن و سنت کے مطابق ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ انشاءاللہ شادی ہو، غمی ہو، خوشی کا معاملہ ہو، یا پھر کوئی بھی ایسا پریشانی کا معاملہ ہو، ایک تو اسلامی بھائی آپ کے دست و بازو بنتے ہیں، دوسرا سادگی کے طور پر انشاءاللہ بہت سارا خرچہ بچانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق بھی راضی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کفایت شعاری اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے۔ باقی اس دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ، ولی کامل، کیا آپ کا نام، لوگ آپ سے ملاقات بلکہ زیارت کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، اسی سادہ زندگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آرٹیفیشل لائف سے باہر آ جائیں، بناوٹی زندگی سے باہر آ جائیں۔ یہ بناوٹی زندگی، آرٹیفیشل لائف، شاید یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ٹینشن میں رکھتی ہے، اسٹریس میں رکھتی ہے، جو پریشان رکھتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے بس ایسے ہو جائیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔
عبادت کریں، تلاوت کریں، پانچوں نمازیں پڑھیں پابندی سے، سنتوں پر عمل کریں، دین کی خدمت کریں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشرہ